پروگراموں کا سلسلہ ہے نور حیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اس سے پہلے ہم خداوند یسوع مسیح کے لبوں سے یہ فقرہ بھی سن چکے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور کلام مقدس میں استعمال ہونے والا ایک استعارہ ہے، اور یہ استعارہ ہے نجات کا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے پاس آئے گا، وہ تاریکی میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ ایک اور دعوت عام ہم نے دیکھی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ سب باتیں عید خیام کے دوران ہو رہی ہیں، جس میں نور کی روشنی کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ ہیکل میں غیر قوموں کے دالان میں 4 بڑی بڑی مشعلیں لگائی جاتی تھیں، جن سے کہ ارد گرد کا تمام علاقہ منور ہو جاتا تھا، تاکہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر جھونپڑیوں میں اور خیموں میں رہ رہے ہیں، انہیں تاریکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے دالان میں اتنی شمعیں روشن کی جاتی تھیں کہ ہیکل ایک فانوس لگنے لگ جاتی تھی۔ اس دوران خداوند یسوع مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جو ہمارا حوالہ تھا وہ تھا مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس حوالے کے وسیلے سے ہم ایک تضاد دیکھیں گے، نور میں اور تاریکی میں، دنیا کے نور میں اور دنیا کی تاریکی میں۔ خداوند یسوع مسیح تو اپنے آپ کو دنیا کا نور گردانتے ہیں، لیکن یہ دنیا تاریکی میں رہنا چاہتی ہے۔ دنیا کے نور پر، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر ہم پچھلی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ یہودی سمجھ تو گئے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ تو اپنی گواہی خود دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جس دنیا سے میں آیا ہوں، جس عالم کو میں چھوڑ کر اس عالم میں آیا ہوں، وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، وہاں پر مکر نہیں ہے، وہاں پر فریب نہیں ہے۔ اس لیے میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ میں اپنی گواہی دیتا ہوں، بلکہ ایک اور شخصیت ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یعنی میرا باپ خدا۔ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کی ولدیت کو چیلنج کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ نہ تو تم مجھے جانتے ہو اور نہ میرے باپ کو۔ خداوند یسوع مسیح کیسے دنیا کا نور ہیں، اس پر تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بحث کی تھی۔ آئیے آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی تاریکی کا منبع کیا ہے، وہ کون سی 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا تاریکی میں دھنس چکی ہے اور دھنستی چلی جا رہی ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس سے ملتی جلتی بات ہم نے خداوند یسوع مسیح کے لبوں سے پچھلے باب میں یعنی 7ویں باب میں بھی سنی تھی، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ اور اس وقت یہودی یہ سمجھے تھے کہ شاید خداوند یسوع مسیح غیر قوموں کے علاقے میں جانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہی ایک واحد ایسی جگہ تھی جہاں پر یہودی جانا ناپسند کرتے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح آسمان کی بات کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی 8ویں باب میں بھی انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تو آسمان پر چلا جاؤں گا،
لیکن تم وہاں نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں پر جو اس کو رد کر رہے تھے عدالت کر دی، ان پر خدا کی بادشاہی کا دروازہ بند کر دیا کہ تم وہاں نہیں آ سکتے، تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے پاس آ کر اس زندگی کے پانی میں سے نہ پی لو۔ یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی بات ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، تم اپنے گناہ ہی میں مرو گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ انہوں نے گناہ میں کہا، گناہوں میں نہیں کہا۔ تو دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس گناہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک ہی گناہ ہے جس میں ہم مرنے کے بعد خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سوال کا جواب اسی انجیلی بیان کے 16ویں باب کی 9ویں آیت میں ہمیں دیا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح روح القدس کی بات کر رہے ہیں۔ 16ویں باب کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ گناہ کے بارے میں یہاں پر بھی واحد کا صیغہ ہے، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ ایک گناہ جو ہمارے لیے خدا کی بادشاہی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لانا ہے، خداوند یسوع مسیح کو رد کر دینا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر تم مجھے رد کر دو گے، اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے اسی گناہ میں مرو گے، اور پھر تم وہاں نہیں آ سکتے جہاں پر میں ہوں گا۔ عدالت ہو گئی، فیصلہ دے دیا گیا کہ جو خداوند یسوع مسیح کو رد کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہودی ایک دفعہ پھر الجھن کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا تاکہ جہاں یہ ہے ہم وہاں نہ جا سکیں؟ یاد رہے پہلے انہوں نے کہا تھا، کیا یہ غیر قوموں کے علاقے میں چلا جائے گا؟ کیا یہ مقدس سرزمین کو چھوڑ کر غیر قوموں میں کلام کی منادی کرنے کے لیے چلا جائے گا؟ تو جس نے مقدس سرزمین کو چھوڑ دیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ کیا خداوند یسوع مسیح خودکشی کر لیں گے؟ اپنی جان لے لینا حرام ہے، اور اپنی جان لے لینے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہودی اب ایک طرح سے خداوند یسوع مسیح پر ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا یہ اپنی جان لے لے گا؟ کیا یہ خودکشی کر لے گا تاکہ یہ وہاں چلا جائے جہاں ہم نہیں جا سکیں گے؟ یعنی پھر تو اس کا انجام یقیناً جہنم ہوگا، وہ ابدی ہلاکت ہوگی جہاں پر صرف اور صرف گناہگار لوگ جائیں گے، اور وہاں جانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی جائے۔ یہ وہ نہیں، ان کا تکبر بول رہا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی بات کو ٹھٹھوں میں اڑانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خودکشی کر کے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو خدا کی بادشاہی میں جانا ہے۔ یقیناً وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نہیں جا سکتے۔ وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں۔ دوستو، یاد ہیں وہ دو اشخاص مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا؟
ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا، دونوں ہیکل میں گئے، خدا کی حضوری میں گئے۔ ایک طرف وہ فریسی ہے جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے، اور وہ اوپر دیکھ کر کہتا ہے، اے خداوند دیکھ میں کتنا اچھا ہوں، دیکھ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں، میں تو خیرات بھی دیتا ہوں، آج تک میں نے کوئی بدی نہیں کہی، میں نے زناکاری نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، دیکھ مجھ میں کتنی اچھائیاں ہیں، میں کتنا اچھا ہوں، اور اب مجھے کون روک سکتا ہے تیری بادشاہی میں آنے کے لیے؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو تو بھی اب مجھے نہیں روک سکتا، میں نے کوالیفائی کر لیا ہے، میں نے اپنے لیے جنت کما لی ہے، میں اتنا اچھا ہوں کہ جنت کے علاوہ میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یعنی میں اتنا اچھا ہوں، وہ فریسی کہتا ہے کہ خدا مجھ سے خود پوچھے گا کہ بیٹا تو نے میری بادشاہی میں آنا ہے کہ نہیں، میں تیرے لیے جگہ تیار کروں یا نہ کروں۔ یہ وہ تکبر ہے جو دنیا کو تاریکی میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایک محصول لینے والا ہے جس کو اس کا معاشرہ گناہگار کہتا ہے۔ جب وہ خدا کی حضوری میں آیا تو اس نے اپنی آنکھیں بھی اوپر بلند نہ کیں، اس نے اپنی نظریں زمین پر جھکا دیں اور اپنی چھاتی پیٹ کر کہنے لگا کہ میں تو گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں تیری بادشاہی میں آ سکوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ ان میں سے کون راست باز ٹھہر کر وہاں سے واپس گیا؟ آپ کے خیال میں لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً فریسی کے نعرے بلند ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ فریسیوں کو نہایت ہی دیندار اور راست باز سمجھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ان سے کہا، فریسی نہیں بلکہ وہ جس کو تم گناہگار سمجھتے ہو، وہ محصول لینے والا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں خدا کی نجات کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ جو اپنے اعمال پر فخر کرتا تھا، اس کے اپنے اعمال اس کی اور اس کی نجات کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ اس کو کیا ضرورت ہے خدا کے قدموں میں جھکنے کی؟ وہ تو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے، اس کو خدا کی نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، میں تندرستوں کو نہیں، راست بازوں کو نہیں، بلکہ گناہگاروں کو اس دنیا میں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ خدا کی بادشاہی، فردوس، جنت، ہم اسے جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ گناہگاروں ہی سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ گناہگار جنہوں نے اپنی زندگی میں نجات کی حاجت کو محسوس کیا اور انہوں نے خدا کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ذرا سوچئے کہ اگر جنت اور جہنم کے درمیان ایک ہی دیوار ہو، اور دیوار کے اس پار جنت میں کچھ لوگ ہوں اور دیوار کے اس پار جہنم میں کچھ لوگ ہوں، تو یہاں کون سے لوگ ہوں گے اور وہاں کون سے لوگ ہوں گے؟ شاید آپ کا جواب یہ ہو کہ جنت میں تو راست باز ہوں گے اور جہنم میں گناہگار۔ میرا جواب یہ ہے کہ دونوں طرف گناہگار ہی ہوں گے۔ ایک طرف وہ گناہگار ہوں گے جنہوں نے اپنے گناہ کا احساس کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور دوسری طرف وہ گناہگار ہوں گے جن کا تکبر ان کے راستے میں آ گیا کہ وہ خدا کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ A heaven full of sinners۔ تو دوستو، وہ پہلی بات جس کی وجہ سے یہ دنیا تاریکی میں ہے، وہ اس کا تکبر ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری نجات کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی دیوار ہے۔ سوچیں، باغ عدن میں حوا کو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ خدا ڈرتا ہے
کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم اس کے جیسے بن جاؤ گے۔ وہ اس کے تکبر کو ابھارنا چاہتا ہے، اس کے غرور کو ابھارنا چاہتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں خدا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ جو دوسری وجہ ہے کہ کیوں دنیا تاریکی میں رہنا پسند کرتی ہے کہ دنیا اس زمین کی ہے، میں اور آپ اس زمین کے ہیں۔ نجات پانے والے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اس زمین کے ہو اور تم اپنے گناہوں کے وسیلے سے اسی زمین میں دھس جاؤ گے، جبکہ وہ جو ایمان لے آئیں گے وہ میرے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ سو پہلی وجہ تکبر ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اس زمین کی ہے اور وہ زمین ہی میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ اس کو آسمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا، وہ آسمان کی باتوں پر ایمان نہیں لا سکتی۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اپنے گناہ میں مرو گے، اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ پہلے واحد کا صیغہ استعمال کیا خداوند یسوع مسیح نے، اور اب وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ واحد گناہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں گے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لانا ہے، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو رد کر دینا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب ہماری زندگی میں وہ ایک بڑا گناہ ہے، یعنی خدا کے مسیح کو رد کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہماری زندگی میں اگتے ہی رہیں گے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ دنیا بے اعتقادی کا، بے ایمانی کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ یہ بحث فریسیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں، جو یہ جانتے تھے کہ خدا کا مسیح آنے والا ہے، جو یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور جو یہ بھی جانتے تھے کہ خدا کے مسیح پر ایمان لائے بغیر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن وہ جان بوجھ کر خداوند یسوع مسیح کو رد کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے، تم اس زمین کے ہو اور زمین ہی میں دھنس کر رہ جاؤ گے، تمہارے لیے آسمان کی بادشاہی پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہودی بالعموم اور فقیہ اور فریسی بالخصوص یہ مانتے تھے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ وہ اپنا اجارہ سمجھتے تھے خدا کی بادشاہی پر، وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے خدا کی بادشاہی کو، اور ان کے لیے یہ تعلیم یقیناً بہت ہی کڑی اور بہت ہی سخت ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح گویا ان کی انا کے غبارے میں سے پھونک نکال رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا تاریکی میں ہے،
اور یہ دنیا کیوں تاریکی میں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا تکبر کا شکار ہے، یہ دنیا روحانی تکبر کا شکار ہے، یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کو نجات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خدا کے مسیح کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دنیا خدا کے مسیح کو رد کر دیتی ہے۔ وہ تکبر اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا اور تمہارا میل نہیں ہو سکتا، تم جو مجھے پہچاننے سے قاصر ہو وہ اس لیے ہے کہ میں آسمانی ہوں اور تم زمینی ہو۔ تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم جاننا نہیں چاہتے، تم اس زمین کے ہو اور اس زمین ہی پر رہ جاؤ گے، آسمان کی بادشاہی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری وجہ جو ہمیں یہاں پر نظر آئی وہ ان کی بے ایمانی ہے، بے اعتقادی ہے۔ وہ خدا کے مسیح کو ماننا نہیں چاہتے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین ہی میں دھس کر رہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پاؤ گے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ پھر خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کیا، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بالکل صریحاً لکھا ہے وہ نہ سمجھے۔ ان کی یہ نہ سمجھی چوتھی وجہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کر پائیں گے، وہ تاریکی میں ہی رہیں گے۔ وہ جانتے تھے پر سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہایت واضح طور پر ان پر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کون ہیں اور ان کا باپ کون ہے، اور ان کا اور ان کے باپ کا آپس میں رشتہ کیا ہے، لیکن وہ جاننا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی ناسمجھی میں ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ خدا کے مسیح کو جاننا اور اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی ناسمجھی وہ چوتھی وجہ ہے جس کے وسیلے سے وہ اس تاریکی میں رہ رہے ہیں۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا تاریکی میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، نجات پائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا تاریکی میں ہے، اور یہ دنیا تاریکی ہی میں رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ اس کے کام برے ہیں۔ 4 وجوہات ہم نے دیکھی کیوں یہ دنیا تاریکی میں رہنا پسند کرتی ہے اور کیوں یہ دنیا تاریکی ہی میں رہے گی۔ پہلی وجہ کہ وہ خود کو راست باز سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں نجات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ کہ وہ اس زمین کے ہیں۔ تیسری وجہ وہ خدا کے بیٹے پر، خدا کے مسیح پر ایمان لانا نہیں چاہتے، اور چوتھی وجہ وہ ناسمجھی میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے تو ہیں پر ناسمجھ بن رہے ہیں، اس لیے وہ تاریکی ہی میں رہنا، تاریکی ہی میں چلنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے نور نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ان کے لیے خدا کی بادشاہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ تضاد ہے دنیا کے نور میں اور دنیا کی تاریکی میں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ آپ کے خیالات جو کچھ بھی ہوں ہمیں لکھ بھیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں،
آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں آپ کے رابطے کا، آپ کے قیمتی مشوروں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ اگر آپ کو بائبل مقدس چاہیے یا انجیل مقدس چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیں، ہمیں یہ چیزیں آپ کو ارسال کرنے میں خوشی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی تاریکی سے نکال کر اس دنیا کے نور کے پاس لے آئے، تاکہ ہماری زندگیاں اندر اور باہر سے منور ہو سکیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔